السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حیا، اخلاق اور دین سے جڑا ہوا مواد پسند ہے تو نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، انسان کی ابتدا، توبہ کی ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیا کی آواز، جہاں حیا بولتی ہے اور دل جاگتے۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، آج ہم اس قصے سے آغاز کر رہے ہیں جہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جہاں سے گناہ اور توبہ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہی نجات ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹی کو جمع فرمایا اور اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ نے اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی، اور پھر اللہ نے حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ ابلیس کا تکبر، ابلیس نے انکار کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ پہلا تکبر تھا۔ اسی تکبر نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا، اور یہی ہمیں سکھاتا ہے تکبر عبادت کو بھی جلا دیتا ہے۔ اماں حوا کی پیدائش۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زوجہ پیدا کی۔ قرآن کہتا ہے اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ یہ تھی ہم سب کی ماں، اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان نے حسد میں آ کر آدم اور حوا کو بہکایا، جھوٹے وعدے دیے، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا، اور آخرکار وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے روکا گیا تھا۔ یہ کوئی ضد نہ تھی، یہ ایک لمحاتی لغزش تھی، جیسے ہم سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ غلطی اور شرمندگی۔ جو ہی غلطی ہوئی، لباس اتر گیا اور شرمندگی چھا گئی۔
तब आदम और हव्वा ने कोई बहाना नहीं बनाया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं रखा, बल्कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ झुक गए और वो तारीख़ी दुआ पढ़ी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ़ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तौबा की कबूलियत। मेरे भाइयों और बहनों, ये तारीख़ की पहली तौबा थी और तारीख़ की पहली कबूलियत। कुरान कहता है, आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, जाओ ज़मीन पर, वहाँ तुम्हारी आजमाइश होगी, मगर मेरी रहमत तुम्हारे साथ होगी। ज़मीन पर पहला घर। यूं हज़रत आदम और अम्मा हवा का ज़मीन पर आना हुआ, मगर गुनाह के साथ नहीं, तौबा के साथ। ये हमें सिखाता है इंसान खताकार है, मगर अल्लाह गफूर और रहीम है। गुनाह के बाद दरवाज़ा बंद नहीं होता, बल्कि तौबा का दरवाज़ा खुल जाता है। इख्तितामी पैगाम। मेरे अजीज़ों, अगर हम आज से कोई गुनाह हो गया है तो तौबा कर लें। कोई लग़ज़श हो गई है तो हमें आदम की तरह कहना चाहिए, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जिस रब ने पहले इंसान को माफ़ किया, वो आज भी माफ़ करने वाला है। दुआ, या अल्लाह, जैसे तूने आदम और हवा की तौबा कबूल की, वैसे ही हमारी भी तौबा कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत का वारिस बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।